حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو۔ ایک ایسی صدا، ایسی آواز جو روزانہ ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے مگر شاید ہمیں اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آواز گونجتی ہے، آج میں نے اسی آواز، اسی صدا اور اسی بات پر گفتگو کرنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل نہیں تھا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے، سبحان اللہ، میرے آقا کو اللہ نے کیسے کیسے علوم سے نوازا تھا، صحابہ کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس کے انتقال کے بعد نبی پاک صحابہ کو بتا رہے، تو اس پر لوگ متعجب ہوئے کہ اس بندے کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل سامنے نہیں تھا۔ چنانچہ ایک صحابی ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل کرتے تھے یہ؟ اچھا، صحابہ کو یہ بڑا کمال تھا کہ جیسی کسی کی کوئی بشارت پتہ چل جاتی نا کہ یہ جنت میں چلا گیا یا اس کو فلاں فضیلت مل گئی، تو فوراً اس کی ٹو میں پڑ جاتے تھے کہ وہ ایسا کیا نیک عمل کرتا تھا تاکہ عملی وہ کر لیں۔ حالانکہ وہ پھر بھی صحابہ تھے، وہ جنتی تھے، مگر ان کو نیکیوں کی تلاش تھی۔ ہمیں آج کسی کا بڑا بنگلہ نظر آئے، 4-5 فیکٹریاں نظر آئیں، ہم کہ یار معلوم تو کرو کام کیا کرتا ہے، اس کا بزنس کس چیز کا، یار بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، دھڑا دھڑ فیکٹریاں بنا رہا ہے، ایک کوٹھی تھی 4 کوٹھیاں ہو گئیں، گاڑیاں بڑی بڑی، چیک کرو اس کا بزنس کیا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کی ترقی دیکھیں تو اب ٹو میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی وے آف ارننگ تلاش کرو، میں بھی وہ کروں۔ صحابہ کا ذہن کیا تھا کہ پتہ چلا رسول پاک نے کہا یہ جنتی ہے، معلوم کرو عمل کیا کرتا تھا۔ گھر پہنچ گئے اور ان کی زوجہ سے پوچھا، ان کی بیوہ سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل یہ کرتے تھے، وہ کیا عمل کرتے تھے ہمیں بھی بتائیں۔ تو کم اس کا کوئی خاص عمل تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ ویسے بھی صحابہ بھی جانتے تھے کہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ کہ ایک کام وہ کرتے تھے اور وہ یہ کرتے تھے کہ دن ہو یا رات ہو، جب بھی وہ اذان سنتے تھے تو اس کا جواب ضرور دیتے تھے۔ اذان سنتے تھے تو اس کا جواب ضرور دیتے تھے۔ رسول پاک نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میرا جو بیان کا جو موضوع ہے نا وہ اذان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کنٹینیو صدا اگر کوئی لگائی جاتی ہے، اگر آپ غور کریں نا، جو ماشاءاللہ دنیا کے نقشے پر نظر رکھتے ہیں، جو انٹرنیشنل ٹریولر ہیں، دنیا کے ٹائم زون ہیں، دنیا میں سب سے پہلی فجر پڑی جاتی ہے فجی کے اندر، اپروکسیمیٹلی۔ یہ آسٹریلیا سے بھی آگے ایک جزیرہ ہے، اللہ کی رحمت سے مجھے وہاں بھی جانے کی سعادت ملی، اور وہاں جب ہم نے فجر پڑھی تھی تو ایک دل میں بات آئی تھی کہ آج دنیا میں اگر سب سے پہلی اذان فجر ہوئی ہے یا نماز فجر ہوئی تو وہاں ہوئی۔ پاکستان سے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10 سے 11 آورز پلس کر لیں، یعنی اس وقت ہم یہاں ہیں تو وہاں اس وقت ہو سکتا ہے کہ فجر کا وقت ہو رہا ہوگا، تو وہاں اب فجر پہلی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ہماری فجر 10 گھنٹے بعد ہوتی ہے۔ اب اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں نا تو فجی کے بعد اب اذانیں ہونا شروع ہوں گی نیوزی لینڈ میں، تو پھر آسٹریلیا میں، تو آگے آتے جائیں تو آسٹریلیا کے بھی بہت سارے شہر ہیں، تو اس کے بعد انڈونیشیا میں، تو سنگاپور میں، اب آگے آئیں تو سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، نیچے آئیں تو پھر انڈیا، تو بنگلہ دیش، پھر پاکستان کی باری آئے گی، پاکستان سے یہ وقت آگے جائے گا تو پھر دبئی، تو آگے جائیں تو عرب شریف۔ آپ اگر دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو پھر یورپ، آگے جا کے امریکہ، کینیڈا، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی منٹ ایسی نہیں ہے۔ ابھی فجر کا یہ پورا سرکل پورا نہیں ہوگا تو فجی میں پھر زہر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، اب چلتے چلتے عصر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، پھر مغرب، پھر عشاء۔ یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ ہر لمحے، ہر سیکنڈ سبحان اللہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان بلند ہو رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور دیکھو رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے چرچے کو کیسا بلند کیا کہ دنیا بھر میں جہاں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو رب نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ محبوب تیرے ذکر کو ہم اونچا کریں گے۔ کیسا اونچا کیا کہ دنیا میں اذان کا سلسلہ راؤنڈ دا کلاک رکتا ہی نہیں ہے، نہ صرف رب کا نام لیا جا رہا ہے، وہاں اس کے حبیب کے نام کے بھی ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو اب سوچئے جو سسٹم ہے اذان کا، یہ ہم سب کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جو شاید پہلی بار آپ سنیں گے کہ یار اذان تو روز سنتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنی اہم چیز بھی ہے اور اس کے اتنے فضائل بھی ہیں، ہم بلا کسی ایفرٹ کے اتنی ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ بعض لوگ آذان کہتے ہیں، یاد رہے پہلے اذان کہتے کس طرح ہے، اس کا تلفظ سے بچ لیں۔ آذان اذن کی جمع ہے، اذن کہتے کان کو،
یہ آزان نہیں ہے، یہ لفظ اذان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اذان کے لغوی معنی کیا ہے؟ خبردار کرنا، انٹیمیٹ کرنا، بتانا کہ کچھ انٹیمیشن ہو رہی ہے۔ اب اس کی فضائل کتنے ہیں؟ ثواب کی خاطر اذان دینے والا، حدیث پاک سنیے، میں 9 حدیثیں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور سبحان اللہ آپ سوچتے جائیے، مؤذنین کو بھی مبارک ہو، ان لوگوں کو بھی مبارک ہو جو اذان دیتے ہیں اور جو اذان سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ شہید کا مرتبہ دیا گیا جو اذان دیتا ہے۔ سیکنڈ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میرے آقا نے معراج کی رات جنت کی سیر فرمائی ہے نا، فرمایا میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے واسطے ہے، امام اور مؤذن کی قدر کیا کرو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اتنی کم سیلری میں، اتنے کم مشاعرے میں، دنیا میں لوگ کہتے ہیں ڈسپلن ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی ٹریول بہت کیا، اللہ کی رحمت سے میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، کبھی نہ کبھی موسم کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے ٹرین بھی لیٹ ہوتی ہے تو جناب جہاز بھی لیٹ ہوتے ہیں، ایئرپورٹ بند ہو جاتے ہیں۔ مگر مجھے بتاؤ، آندھی ہو یا طوفان ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، جب اذان کا وقت ہوتا ہے ایک ہی وقت میں لاکھوں مسجدوں میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ جب جماعت کا وقت ہوتا ہے آن ٹائم جماعت ہوتی ہے۔ جو ڈسپلن ہمارے امام اور مؤذنین نے ساری دنیا میں قائم کیا ہوا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، آپ گھڑی ملا لیں اپنی، 9:15 بجے جماعت ہے، 9:15 گھڑی میں آپ کی گھڑی آگے پیچھے ہوگی، مسجد کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ ایسا سسٹم پوری دنیا میں مؤذنین اور امام نے قائم کیا ہے۔ مگر نارملی آج ہم اس مسجد میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی ٹائلیں لگ جائیں گی، اس میں اے سی لگ جائے گا، سردی والے علاقوں کی مسجدیں تو ہیٹر لگ جائے گا، امام صاحب کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آج بھی پاکستان کی مسجدوں میں 7-8 ہزار روپے امام کی تنخواہ رکھی جاتی ہے۔ غریب علاقوں میں، چھوٹے علاقوں میں، شہر کے اندر بھی جاؤ تو 20-25 ہزار امام کو دینے میں کمیٹی والوں کی جان جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، حدیث میں مرتبہ بتا رہا ہوں کہ ان امام اور مؤذنین کے لیے جنت میں گنبد تیار کیے گئے ہیں۔ اور آج اچھا پھر ہم امام صاحب کہے یار امام صاحب پتہ نہیں کیوں کسی شخصیت سے کوئی قرضہ مانگ رہے ہیں، جناب کوئی اپنی ترکیب بنا رہے ہیں، 20-25 ہزار میں کس کا گزارا ہوتا ہے؟ آپ امام کو اتنا خوشحال کر دیں کہ امام جناب اچھے طریقے سے آپ کی تربیت کرے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اور امام کو غریب اور فقیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم اپنے کسی پروفیسر، کسی ٹیچر اور کسی جناب کالج کے پرنسپل جیسی تنخواہ امام کو نہیں دیتے، تاکہ ہم سب کا وہ امام ہے، تاکہ کسی طریقے سے اس پر شیطان حملہ نہ کرے۔ اور وہ اچھا بعض اوقات ایسا بھی دیکھا کہ امام صاحب بیچارے امامت بھی کرنے کے ساتھ نوکری بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس کا گھر کا گزارا پورا نہیں ہو رہا۔ یہ نہ کریں، ان کی قدر کریں۔ یہ انہوں نے ہماری مسجدوں کا، ہمارے اسلامی نظام کو کس طرح سنبھالا ہوا ہے۔ آگے چلیے، اذان دینے پر بات ہو رہی تھی، چلیں ضمناً میں نے یہ بات بھی کر لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو پہلے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہیں وہ بھی معاف کر دیے جائیں۔ یہ مؤذن اور یہ امام، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، اذان کتنی کمال کی نعمت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہوا روحا پہنچ جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں مدینہ منورہ سے بیر روحا جو گئے ان کو پتا ہے 36 میل دور ہے۔ اس کا مطلب جدھر بھی اذان دی جائے گی نا، 36 میل دور تک شیطان دور بھاگ جائے گا۔ یہ شیطان کے لیے اتنی بھاری ہے۔ اب یہاں پھر ایک دل جلی بات کرتا ہوں، گھر لینا ہو، ہمارا پہلا پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ یار ذرا دیکھو کوئی اسکول قریب ہے کہ نہیں، گھر لینا ہے ذرا دیکھو کوئی ٹرانسپورٹ کا اسپاٹ قریب ہے کہ نہیں، ملازم بھی تو گھر پہ آئیں گے نا، تو ان کو بس وغیرہ یا پبلک ٹرانسپورٹ مل جائے۔ اچھا یہ دیکھو کوئی ہاسپٹل قریب ہے کہ نہیں، کبھی یہ چیک کیا کہ مسجد قریب ہے کہ نہیں، اذان کی آواز آئے گی کہ نہیں، میرے گھر میں روز اللہ کا نام آئے گا کہ نہیں۔ انفارچونیٹلی مجھے کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، بہت سارے یہاں لوگ ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، مسجد کے برابر والا پلاٹ کم قیمت میں بکتا ہے۔ اسلامی ملک ہے اور مسجد کے قریب پلاٹ جو ہے وہ کم قیمت میں بکے گا، یار اذان کی آواز ڈسٹرب کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اذان ہو تو 36 میل دور شیطان چلا جاتا ہے، تمہارے گھر میں روز اللہ رسول کا نام آئے۔ اچھا جس کا مسجد کے قریب گھر ہے، اب وہ جناب اپنی کھڑکیاں، وہ دروازے ایسے بند کرے گا کہ اس کو اذان کی آواز نہ آئے۔ مسجد والوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، یار ذرا مائک نہ کھولا کرو۔ دیکھیں میں دونوں طرف کی بات کروں گا،
ان مسجد والوں کو میں سمجھاتا ہوں، ہمارے امیر اہل سنت بھی لائیو مدنی چینل پر سمجھاتے ہیں کہ مسجد کے مائک کا بے جا استعمال نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو مسجد میں بیان کرنا ہے، اتنا بیان کی آواز رکھے کہ جو مسجد میں ہے وہ سنیں، سارے محلے کو نہ سنائیں، کیونکہ کسی کو آرام کرنا ہے، کسی کی تکلیف ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن مسجد سے پیار تو ہونا چاہیے، مسجد کا قرب پسند تو ہونا چاہیے، ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے the best part on the earth in the court of Allah سبحانہ و تعالیٰ، میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین پر سب سے بہترین جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ کون سا ہے؟ پوری زمین پر، حدیث پر عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین حصہ جو ہے وہ زمین پر مسجد ہے۔ اب جس کا گھر مسجد کے پاس ہے وہ بہترین ون آف دا بیسٹ اسپاٹ آن دا ورلڈ کے پاس ہے۔ عاشقان رسول کی مسجد ہو، درود پاک کی صدائیں آ رہی ہوں، یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہوں، اذان کی آوازیں آ رہی ہوں، اور امام صاحب کے پاس جائیں تو خطبے میں عشق رسول کی باتیں سننے کو مل رہی ہوں۔ دیکھیے کل ہماری نسلوں نے، اچھا آپ یہ بات طے کر لیں، مسجد دور ہوگی ہماری جماعت قضا ہوگی، جتنی مسجد قریب ہوگی لوگ ہمت کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر کے بچوں کو بھی نمازی بنانا ہے نا، تو پہلے یہ ڈھونڈو کہ مسجد قریب ہے کہ نہیں، اذان کی آواز آئے گی کہ نہیں۔ میرے روشن دان سے ایسی بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی کہ ایک بندہ ہے جس نے گھر میں کھڑکی بنائی اس نیت سے کہ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر یہ نیت کر لے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز بھی آئے گی، تو روشنی ہوا پہلے ہی آنی تھی، لیکن اذان کی آواز کی نیت کر لے گا تو کھڑکی لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات ہے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی، تو سمجھو اس بات کو کہ اذان کی آواز جس گھر میں جاتی ہے انشاءاللہ جنات، شیطان، بلائیں، پرابلمز دور ہو جانی ہے۔ تو اس کے اہتمام کیا کرو۔ ہاں میں ایسے بھی عاشقان رسول کو جانتا ہوں جن کا گھر مسجد سے دور ہے، بلکہ آپ میں سے کئی لوگ یورپ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، UK گئے، میرا بھی ٹریول ہوا، میں نے وہ نیا نظام دیکھا، بڑا اچھا لگا۔ ایک طرف ہو سکتا ہے میرا یہ جب بیان یورپ میں کوئی سنے، امریکہ میں کوئی سنے، تو کہ یار ہم نے تو کچھ اور کیا ہوا ہے، اور پاکستان والے گھر قریب نہیں لیتے مسجد کے۔ یورپ کے اندر اور UK کے اندر بھی میں نے دیکھا مسجد والوں نے ایک ٹرانسسٹر بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں تو بڑی مائک پہ اذان ہو نہیں سکتی کئی جگہوں پر، تو مسجد کے نمازیوں نے وہ ٹرانسسٹر مسجد سے لیے، یعنی ریڈیو لیے، وہ ریڈیو اپنے گھر میں رکھے ہوئے، اور جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اس ریڈیو کے ذریعے ان کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے۔ یعنی انہوں نے خرچ کر کے یہ نظام بنایا ہے کہ کم از کم دن میں 5 وقت میرے گھر میں اللہ رسول کے نام کی آواز آئے، اذان کی آواز آئے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اذان کی آواز سے پرابلم ہے، یار ہم فجر میں ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، بھائی فجر کی اذان دی اس کے لیے جاتی ہے کہ تمہاری آنکھ کھلے اور تم نیند سے اٹھو، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، چلو نماز کی طرف، اور نماز پڑھی جائے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بات سنیے، اذان کا جو وقت ہے نا، جو دعاؤں کی قبولیت کے خاص اوقات لکھے ہیں، حدیث پاک میں ہے جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی مزے کی بات پتہ کیا ہے، جب اذان ہو نا تو ہم تو چوکس ہو جائیں کہ بھائی ابھی پہلے تو اذان کا جواب دینا ہے، اور جیسی اذان ختم ہوگی اب میں نے ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، دینے والے رب نے رحمتیں کھول دی ہیں، اب میرا وقت آ گیا ہے مانگنے کا، تو ہمیں تو اور پریپیئر، اذان پر تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میرے مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک اور حدیث سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جب بستی میں اذان دی جائے اللہ عز و جل اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے، یعنی بستی میں، محلے میں، علاقے میں امن رہتا ہے، برکت رہتی ہے جہاں اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ہندوستان میں اترے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے اتارے گئے تو یہ سری لنکا کے قریب علاقہ تھا، اور یہ پورا ہندوستان ہند کہلاتا تھا، اس علاقے میں آپ جنت سے نیچے آئے تھے زمین پر، آقا فرماتے ہیں تو انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر اذان دی، یعنی گھبراہٹ کا علاج ہے اذان میں، سکون ہے اذان میں۔ اور آخری حدیث، سبحان اللہ، بہت سارے یہاں ٹینشن میں غمگین، اچھا ابھی یعنی گھبراہٹ کا علاج ہے اذان میں، سکون ہے اذان میں۔ اور آخری حدیث، سبحان اللہ، بہت سارے یہاں ٹینشن میں غمگین، اچھا ابھی نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی ہمارے ساتھ یہ کیفیت لائف میں آ ہی جاتی ہے کہ ہم بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں، غم میں آ جاتے ہیں، پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، مولا علی سے فرمایا، میں تمہیں غمگین پاتا ہوں
اپنے گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم و پریشانی کی دافع ہے، یعنی اگر کوئی غمگین ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کے کان میں اذان دیں، اس کے کان میں اذان کی آواز جائے گی، اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، اس کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے تو فارمولہ دے دیا نا، اب مولا علی کا طریقہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں فجربتہ فوجدتہ کذالک، کہتے ہیں میں نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا، یعنی جب غم ہوتا، جب پریشانی ہوتی، کان میں کوئی اذان دیتا، اللہ پریشانی کو دور فرما دیتا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اذان۔ اب آئیے، ایک تو اذان دینے والوں کی فضیلت ہو گئی، ہم تو مؤذن نہیں ہیں اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو اذان دینے کی سعادت ملتی ہے، لیکن دیکھو کتنا پیارا مذہب ہے، کتنی پیاری ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں کہ اذان سننے والوں کے لیے بھی کتنی نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں سے فرمایا، مدینے کی عورتوں سے، اے عورتوں، بلال کو اذان و اقامت دیتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ تو خواتین نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لیے ڈبل ہے، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ تو مبارک ہو، کتنا آسان ہو گیا نیکیاں کمانا۔ اذان کا جواب دے گا تو اس کو کس طرح ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 کلمے ہیں جو اس کو ریپیٹ کرے گا۔ جب مؤذن صاحب اذان کی دیتے ہیں، آپ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ 2 کلمے ہو گئے۔ اب پوری اذان میں 15 کلمے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن اذان کا جواب دیتی ہے، مؤذن صاحب جیسے کہتے ہیں اور ہماری وہ بہن دہراتی ہیں، تو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے، 15,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر مرد کہتا ہے تو یہ ڈبل ہو جائے گا۔ فجر کی اذان میں 2 جملے زیادہ ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، تو کتنے کلمے ہو گئے؟ 17 کلمے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اضافہ کیا، اس کو پورا ملٹیپلائی کیا کہ یہ تو ہو گیا اذان کا جواب۔ اقامت کا جواب دے تو بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 5 اذانوں کا جواب دے اور 5 اقامتوں کا جواب دے دے دن کے اندر، مرد، تو فرمایا اسے روزانہ 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے، 3,24,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنا آسان ہے کہ اگر مسجد کے قریب گھر ہو، 5 اذانوں کے وقت بندہ اذان کا جواب دے، فوراً مسجد پہنچے، اقامت کا جواب دے، ابھی نماز پڑھی نہیں ہے مگر اس سے پہلے روزانہ اپروکسیمیٹلی 3.25 کروڑ نیکیاں مل سکتی ہیں۔ مگر پرابلم کیا ہے؟ آج اذان کی آواز بھی آتی ہے، پھر بھی لگے ہوئے فون پر ہیں، پھر بھی اپنی باتوں میں لگے ہوئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی یہ کہے کہ اذان کی جواب دو 10,000 روپے ملیں گے، تو پہلے سے بندہ الارم رکھے گا، یار اذان سے پہلے میں 5 منٹ پہلے سارے کام چھوڑ دوں تاکہ اذان نکل نہ جائے۔ 10,000 ہر روز ایک اذان پر، تو 5 اذان پہ 50,000 روپے، مہینے کے 15,00,000 روپے، اس سے اچھا کاروبار کون سا ہے بھائی؟ اذان کا جواب دیا کرو، مسجد کے قریب گھر مہنگے ہو جائیں گے۔ اگر یہ حکومت پاکستان اعلان کر دے کہ جو تمام اذانوں کا اور اقامتوں کا جواب دے تو پر اذان 50,000 روپے، پر اقامت 50,000 روپے، تو کتنے ہو گئے؟ لاکھ روپے ایک نماز کے، 5 لاکھ روپے 5 نمازوں کے، حساب کرو تو کتنے؟ 45 لاکھ ہو گئے۔ 45 لاکھ روپے اگر مہینے کے خالی اذان اقامت کے جواب پہ ملتے ہوتے تو جناب گھر تو ہو گیا مہنگا، مسجد کے باہر لائنیں لگی ہوں۔ دنیا کا یہ حال ہے، دنیا کا اگر یہ معاملہ ہو، میں تو ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں کہ 3.25 کروڑ نیکیاں روزانہ مل سکتی ہیں اگر ہم اذان کا جواب دیں، ہم اقامت کا جواب دیں اور اس کو اہمیت دیں، اس وقت گفتگو چھوڑ دیں، اس وقت کام کاج چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، 2-4 منٹ کا بریک لیں، فون پہ یار ذرا میں جواب دیتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، رکھ دیں فون اور اس اذان کا جواب دیں، پھر فون اٹھا لیں، کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کا یہ کرنے سے سامنے والے کو بھی سمجھ آئے گی کہ یار اذان کا جواب دینا چاہیے۔ تو اذان کا جواب، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر شہر میں ایک ساتھ کئی اذانیں ہوئیں تو کسی بھی ایک اذان، پہلی اذان کا آپ جواب دے دیں، باقی پھر اذانوں کا جواب دینا ضروری، دینا چاہیں تو دوسروں کا بھی دیں، ثواب کمائیں، لیکن ایٹ لیسٹ پہلی اذان جو ہے اس کا جواب ہمیں ضرور دینا چاہیے۔ بھائی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا اب ایک بڑی مسٹری، ایک بڑی بات پھیلائی جاتی ہے، کوسچن بھی بہت کیے جاتے ہیں کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اذان دی؟
تو آج اس کا بھی جواب سن لیجئے. فتاوی رضویہ شریف میں ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں ایک بار اذان دی تھی اور کلمات شہادت کیسے کہے تھے. کیونکہ ہم تو کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سبحان اللہ اذان دی ہے. اب میں نے جو کہا تھا بیان کے شروع میں کہ بیان تو ماشاءاللہ کئی کر لیے میں نے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ بھی کروں گا، مگر آج ہم کچھ سیکھ کر جائیں. آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے اذان کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں. کچھ جملے ایسے ہیں جو ایز اٹ از ریپیٹ کرنے ہیں اور کچھ جملوں کے بعد کچھ اضافہ بھی ہے. تو پہلا کلمات کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. جب مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے. ٹھیک ہے. جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ پہلی باری میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہیں پھر کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پھر مؤذن کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو آپ کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اب اس کا معنی سمجھ لو گے نا، اتنا مزہ آئے گا، اتنی خوشی ہوگی کہ کیا سبحان اللہ پیار کی بات ہے. اس کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عین کہتے ہیں آنکھوں کو. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگائے اور اگر آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ دعا سرما لگانے کی بھی ہے. اگر یہ یاد ہے، یعنی یہ نہیں بھی یاد ہے تو ہو جائے گا، لیکن یہ ایک اضافہ ہے کہ اگر بندہ یہ دعا کر لے کہ اے اللہ میرے سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما. علماء کہتے ہیں جو یہ کرے گا انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، اس کی آنکھوں میں اور طاقت اور قوت آ جائے گی. اب مؤذن کہیں گے حی علی الصلاۃ. اچھا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ان چاروں کے جواب میں آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. اور اگر مزید ملانا چاہتے ہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن. معنی کیا ہے؟ جو اللہ نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہ ہوا. لیکن اگر یہ یاد نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان چاروں جملوں کے جواب میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ٹھیک ہے. اچھا اب آخر میں پھر امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کیا کہیں گے؟ ریپیٹ کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ آپ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ. یہ اذان کا نارمل اذان کا جواب ماشاءاللہ آپ نے سیکھ لیا. اب دو جملے اور ہیں. الصلاۃ خیر من النوم. یہ کب کہا جاتا ہے؟ فجر کی اذان. اس کا معنی بڑا پیارا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. اذان بار بار سکھا رہی ہے فجر سے تھوڑی دیر پہلے نیند آتی ہے زیادہ. بندہ جاگ رہا اور فجر کے لیے جاگ رہا ہے، نہیں جاگ رہا تو فجر سے پہلے سو جائے گا. نہیں، الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. اس کا تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا. اس کا جو جواب بڑا پیارا ہے صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا. اچھا پہلے اس کا معنی سمجھ لیں تو پھر یاد ہو جائے گا. تو سچا اور نیکوکار ہے، تو نے حق کہا. یعنی جو مؤذن کہہ رہا ہے نا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے، تو نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا ہے. سبحان اللہ، انڈوز کیا جا رہا ہے اس کو کہ واقعی نماز نیند سے بہتر ہے. تو کیا کہیں گے؟ صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا. صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا. میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. ویسے تو یہ کتاب کا نام بھی بتا دوں گا. اس کتاب کا نام فیضان اذان، نام ہی فیضان اذان ہے جس سے میں بیان کر رہا ہوں. dawatIslami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کے موبائل پر آ جائے گی فری میں. اور آپ اس کو ساری اذان کے فضائل بھی جو میں بیان کر رہا ہوں سب اس میں موجود ہے اور یہ جواب بھی موجود ہے. پھر چوٹ کرنے کے لیے کیا یہ اسکیم اناؤنس ہو جائے کہ ایک اذان کے جواب پر اتنے لاکھ روپے ملیں گے، ایک اقامت کے اتنے لاکھ ملیں گے، تو کتنی فکر ہو جائے گی. میں تو کروڑوں نیکیاں بتا رہا ہوں. پیسے تو یہاں ختم ہو سکتے ہیں، چھن سکتے ہیں، کوئی لوٹ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. نیکیاں تو ڈپازٹ ہو گئی نا، وہ تو ملنی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اگر نیت اچھی ہوئی، اللہ کی رضا کی نیت ہوئی تو آج یہ فارمولہ لے کر جائیں. یعنی مجھے مزہ یہ آئے کہ اب کل سے گھروں میں جواب دیا جا رہا ہو. آفس پہ رک جائے آدمی کہ نہیں یار کل بیان سنا تھا، رک جاؤ بھائی اذان کا جواب دینا ہے، مجھے نیکیاں کمانی ہے. تو مزے کو مزہ آ جائے گا. اچھا میں آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں. 3-4 جگہوں پر ایکسٹرا جملے ہیں، باقی تو ٹوٹل اذان ہی ہے نا. جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں وہی ریپیٹ کرنا ہے. اگر آپ کو وہ جملے فی الحال یاد نہیں ہیں تو جو مؤذن کہہ رہے ہیں آپ دہراتے جائیں. ٹھیک ہے.
اور آہستہ آہستہ جو میں نے کہا کہ اس کا کلپ نکال لیجئے گا تو اور یاد ہو جائے گا. 3-4 جگہوں پر ہی چینجنگ ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کا تو آسان جواب ہے، سب کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب 3 بار ریپیٹ کر لیتے ہیں، جس کو یاد ہو گیا یاد ہو گیا. تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا ہے؟ صدقت وبررت وبالحق نطقت. صدقت وبررت وبالحق نطقت. صدقت وبررت وبالحق نطقت. تو یہ انشاءاللہ آپ یاد کر لیں. مؤذن کو دعا بھی دے رہے ہیں اور اس کی بات کو انڈوز کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ آپ کا الصلاۃ خیر من النوم کا بھی جواب ہو گیا. اب ایک اور اقامت کا ایک جملہ ہے جو نارمل اذان سے ہٹ کر ہے. وہ کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی تو دینا ہے نا. جب قد قامت الصلاۃ کا مؤذن صاحب کہیں گے، باقی تو نارمل اقامت کا وہی جواب ہے جو اذان کا جواب ہے، تو اس کا جواب دیں گے اقامہ اللہ وادامہا ما دامت السماوات والارض. اس کا ترجمہ بنے گا اللہ اس کو قائم رکھے جب تک آسمان اور زمین ہے. یعنی اس نماز کو، اس اذان کو، اس اقامت کو، اس کو اللہ قائم رکھے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اقامہ اللہ وادامہا ما دامت السماوات والارض. سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا اقامت کا جواب. اب ہم آتے ہیں کچھ، میں مزید اس کے بارے میں مسائل بیان کر دیتا ہوں اور پھر بیان کے آخر میں ایک ایسی عظیم اذان کی بات کریں گے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب بھی اس اذان کا ذکر ہوتا ہے دل کے تار چھڑ جاتے ہیں اور عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کون سی اذان تھی اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اذان کے بارے میں جو چند باتیں ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اقامت جو ہے وہ پہلے اذان کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں، پھر اقامت کے بارے میں. اذان نماز کے علاوہ، اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا بھی جواب دیا جائے گا. مثلا اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے وقت کسی کے کان میں اذان دیتا ہے تو اس کا بھی جواب دے لیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو جب بچہ پیدا ہو، اب یہ بڑا پرابلم ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا نا ساری فیملی کو ٹینشن شروع ہو جائے گی، اذان کے لیے کسی کو بلاؤ. بھائی کیوں کسی کو بلاؤ؟ بھائی آپ کو اذان دینا نہیں آتی؟ اور ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے، برکت کے لیے کسی نیک آدمی کو بلانا وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک کوئی بندہ نہیں ملا اذان ہی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اذان اور اقامت دینی کیسے یہ سمجھ لیں کہ فوراً سیدھے کان میں اذان دے بچے کے اور الٹے کان میں اقامت کہیں. اور تاکہ کیا فرمایا کہ جب یہ کہے گا تو خلل شیطان اور ابو الصبیان سے بچہ بچ جائے گا. سبحان اللہ. اس کو مرگی کی جو بیماری ہوتی ہے نا، بچہ اس سے محفوظ ہو جائے گا اگر اس کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اس کی اقامت پڑھی جائے. اچھا، اب جو مقتدی ہیں اور خطبے کی اذان جو ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دینا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایک ایسی اذان بھی ہے جس کا جواب نہیں دینا. خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ اگر اس میں دعا بھی کرنی ہے تو دل میں کرنی ہے، زبان سے بھی دعا نہیں کہنی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی طرح ہم چلتے ہیں اقامت. اقامت جو ہے مسجد میں امام کے عین پیچھے کھڑے ہو کر کہنا بہتر ہے. اگر عین پیچھے موقع نہ ملے تو سیدھی طرف کھڑا ہو کے اقامت دے دے. اچھا، اقامت کا جواب دینا مستحب ہے. اقامت کے جو کلمات ہیں وہ جلد جلد کہنے چاہیے. اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ جب حی علی الفلاح کہا جائے تب وہ کھڑے ہوا کریں نماز کے لیے. کچھ لوگ کھڑے ہو کے اقامت کا انتظار کرتے ہیں، نہیں، بیٹھ جائیں اور اس کے بعد جب حی علی الفلاح ہو تو اس پہ کھڑا ہونا چاہیے. اذان کب کب دی جا سکتی ہے یہ بھی ذرا سن لیں. بچے کے کان میں، غمگین کے کان میں. ابھی آپ نے مولا علی کی روایت سنی کہ جب کوئی شخص غمگین ہو، پریشان ہو، اس کے کان میں اذان دیں، انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا. مرگی والا، جب اس کو مرگی کا دورہ پڑے نا، اس کے کان میں اذان دیں، انشاءاللہ اس کو افاقہ ہو جائے گا. غضبناک اور بد مزاج آدمی کے کان میں. اچھا، بد مزاج جانور کے کان میں، اگر کوئی جانور نہیں ہاتھ میں نہیں آتا، بہت بگڑ جاتا ہے، اس کے کان میں اذان دیں. لڑائی کی شدت کے وقت، جب اللہ نہ کرے جنگ کا معاملہ ہو اس وقت. آتش زدگی، اگر کہیں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو اس کے قریب اذان دیں، اللہ کی رحمت سے آگ بجھنے کا سامان ہوگا. میت کو دفن کرنے کے بعد، اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو اس کے قریب اذان دیں، اللہ کی رحمت سے آگ بجھنے کا سامان ہوگا. میت کو دفن کرنے کے بعد، جن کی سرکشی کے وقت، کسی پر جن سوار ہو جائے تو اس وقت بھی اذان دی جائے. جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہیں، سبحان اللہ، اس وقت بھی اذان دے. اچھا، وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے. اس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ بہت تیز بارش ہو اور بارش نہیں رک رہی اور جناب سیلاب کا خطرہ ہے، یعنی کسی بھی آفت کے وقت بھی اذان دی جائے تو اللہ کی رحمت سے
اذان سے برکت آ جاتی ہے اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جاتی ہے. تو یہ چند باتیں میں بیان کر سکا، ظاہر ہے اس کی بہت ڈیٹیل ہیں اور اس میں بہت سارے شرعی مسائل بھی ہیں. تو میں پھر مشورہ دوں گا کہ جو میں جس رسالے سے میں نے بیان کیا اس کا نام ہی فیضان اذان ہے، dawat-islami.net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے موبائل پہ رکھیں، پڑھیں اس کو، تو اندازہ ہوگا کہ روز کانوں میں آواز جاتی ہے اور ہمیں اس کی شرعی رولنگز ہی نہیں پتہ ہیں، اس کی اتنے فضائل ہیں، ایک ایک جملے پر اتنی نیکیاں ہیں، ہم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ بلکہ یہاں تک آتا ہے، اب میں بڑا ڈرانے والا جملہ کہہ رہا ہوں، کہ جو اذان کے وقت گفتگو میں مصروف رہے، جو اذان کے وقت بالکل جناب کام کاج میں لگا رہے، اذان کو اہمیت نہ دے، تو ڈر ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو. یہ بھی علماء کا ایک قول ملتا ہے. تو ہمیں اذان کے وقت کانشیس ہو جانا ہے، ادب کریں، اذان کا احترام کریں، تاکہ انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی اذان کی بات ہوتی ہے تو مؤذن رسول عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اور وہ ایسی اذان دیا کرتے تھے کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. مگر ہوا یہ کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، یہ صحابہ کے لیے ایک سمجھ لیں قیامت کا منظر تھا. وہ ریئلائز ہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبی پاک کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے. عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ دیوانے ہو گئے تھے. صحابہ کرام کو سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا تو اب حضرت بلال حبشی بھی انہی میں سے تھے. وہ جب بھی مدینے کی گلیوں میں نکلتے، قدم قدم پر پیارے آقا کی یاد ستاتی تھی. تو حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا اور ملک شام میں آ کر رہنے لگے. کچھ عرصے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، یہ کیا جفا ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ اللہ اکبر! ایسا عاشق جو یاد رسول میں تڑپتا ہو، نبی پاک نے زیارت کے لیے بلایا. روتے ہوئے بالکل دیوانہ وار شام سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے، جس کو کہتے ہیں نا بے رکے، کنٹینیو ٹریول کیا کہ آقا نے بلایا. اب جیسے ہی مدینہ پاک پہنچے، وہ تو اسی تصور میں تھے کہ وہی مدینہ ہوگا، وہی نہیں نبی پاک کے جلوے ہوں گے، وہی میری ملاقاتیں ہوں گی. جب وہاں پہنچے تو دیکھا پیارے آقا تو نہیں ہے، قبر منور ہے، روضہ رسول ہے. روتے روتے نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوئے، کہا حضور آپ نے غلام کو بلایا، خود پردے میں چلے گئے ہیں، مجھے تو آپ نے دیدار کے لیے بلایا تھا. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں حضرت بلال کے. اب حضرت بلال کا مدینے میں پہنچنا تھا کہ شور مچ گیا کہ مؤذن رسول حضرت بلال مدینے میں آئے ہیں. ہر طرف سے لوگ جمع ہو گئے. حضرت بلال سے عرض کی کہ حضور اب مدینے آئے ہیں، ہمیں وہی اذان سنا دیجئے جو رسول پاک کے زمانے میں سناتے تھے. حضرت بلال نے کہا کہ نہیں نہیں اے میرے بھائیوں، میں ویسی اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ جب میں اذان دیا کرتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھتے تھے، میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا، میں رسول پاک کی طرف اشارہ کیا کرتا. اب وہ جلوے نہیں ہیں، اب وہ حالات نہیں ہیں، میں اذان نہیں دے سکوں گا، میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکوں گا. لوگ ضد کرتے رہے، حضرت بلال منع کرتے رہے. حسنین کریمین حضرت بلال کے پاس جب وہ آئے تو حضرت بلال نے سینے سے چمٹا لیا، بہت پیار دیا. وہ دونوں نواسے کہتے ہیں چاچا جان بڑے عرصے بعد مدینے آئے ہیں، ہمارے نانا حضور کے زمانے میں آپ اذان دیا کرتے تھے، حضور ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے، ہم وہ اذان آپ سے سننا چاہتے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں شہزادو میں تمہیں کیسے منع کر سکتا ہوں، تم تو میرے آقا کے آنکھوں کے تارے اور ان کے پھول ہو. اللہ اکبر! اب حضرت بلال منبر پر چڑھتے ہیں، دھڑکتے دل کے ساتھ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی شریف کے منبر پر جا کر، اس جگہ جا کر جہاں اذان دیا کرتے ہیں، آپ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینے کی گلیوں میں جب یہ آواز جاتی ہے ایک کوہرام سمجھ جاتا ہے. لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان کی آواز کیسے آ گئی. آگے اذان بڑھ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب لوگ دیوانہ وار مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑنے لگے. انہیں نبی پاک کے دور کا وہ منظر یاد آ گیا. ارے یہ تو وہی صدا ہے جو آقا کے دور میں لگائی جاتی تھی. حضرت بلال مدینے آئے ہیں. لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف چلنے لگے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب عورتیں بھی اپنی چھتوں پہ چڑھ گئیں کہ آج تو رسول پاک کے زمانے کی یاد تازہ ہو رہی ہے. ہر آنکھ اشک بار ہے، یاد رسول میں تڑپ رہی ہے. حضرت بلال آگے بڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے کہتے ہیں امی جان چاچا حضرت بلال تو آ گئے، مؤذن رسول تو آ گئے، ان کی اذان کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے. رسول اللہ کب تشریف لائیں گے؟ امی بڑا عرصہ ہو گیا رسول پاک کا دیدار نہیں ہوا. ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل بے قرار ہے، یاد رسول میں لوگ رو رہے ہیں. اور اب وہ وقت
آیا جب عاشق صادق حضرت بلال حبشی نے حسب معمول اذان آگے بڑھائی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور بے ساختہ عادت کے مطابق اپنا ہاتھ اٹھایا منبر رسول کی طرف کہ جہاں نبی پاک جلوہ فرما ہوتے تھے، مگر ہائے افسوس آج وہاں آقا نہیں تھے، وہ منبر خالی تھا۔ حضرت بلال حبشی کے دل پر گویا تیر لگا، ایسا دل پر غم طاری ہوا کہ آپ اذان کو جاری نہ رکھ سکے اور آپ دھڑام سے زمین پر گرے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ پورے مدینے میں ایک سما بن گیا، کوہرام مچ گیا، اس قدر گریہ وزاری ہوئی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک کے دنیا سے پردہ فرماتے وقت جتنا لوگ آنسو بہائے تھے، اس کے بعد پہلی بار اتنے آنسو حضرت بلال حبشی کی اس اذان کے وقت لوگوں نے بہائے۔ سب کو نبی پاک کی یاد نے ستایا۔ حضرت بلال حبشی اپنی اذان پوری نہ کر سکے، اور جب ہوش آیا، جب واپس اپنے حواس میں آئے تو روتے روتے ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ پیار تھا، یہ محبت تھی صحابہ کرام کو نبی پاک سے، مدینے والوں کو نبی پاک سے۔ یقیناً ہمیں بھی محبت ہے، مگر محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ جس سے محبت ہو اس کی بات مانی جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے محبت بھی کریں، آپ کہیں مجھے بڑا پیار ہے اپنے والد صاحب سے، بڑی محبت ہے اپنے بھائی سے، بہت پیار کرتا ہوں اپنے فلاں دوست سے، مگر اس کی بات نہ مانیں۔ محبت اور اطاعت یہ دونوں کمپلسری ہے۔ جس سے محبت ہو نا اس کی ہر بات بندہ مانتا ہے، یار پیار ہے اس سے کیا کروں، مانتا ہوں، ہے دنیا کا دستور ہے نا۔ تو جب رسول پاک سے محبت کا دعویٰ ہے تو یہ کیسی محبت ہے کہ ان کی بات نہیں ماننی ہے، ان کے فرامین پر عمل نہیں کرنا ہے، ان کے آرڈرز کو فالو نہیں کرنا ہے۔ جو ان کو پسند ہے مجھے تو وہ کرنا چاہیے نا، اور جو ان کو ناپسند ہے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میں جس سے پیار کرتا ہوں اس کو یہ پسند نہیں ہے۔ آج لوگ جس سے پیار کرتے ہیں جیسے بال بناتے ہیں، تو اب اندازہ ہوا کہ اتنی فالوئنگ، اتنے پاگل ہیں، بال بنانے ویسے جیسے اس کے بال ہیں، کپڑے پہننے جیسے اس کے کپڑے۔ جس سے محبت ہے تم پورے اس جیسے بنتے ہو۔ میں تو اس سے محبت کرنے کا کہہ رہا ہوں جس سے رب بھی محبت فرماتا ہے۔ جس سے محبت نہ کرو تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ میں کچھ نوجوانوں کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے بیٹھا تھا، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، کس سے پیار کرتے ہو، کس کو فالو کرتے ہو؟ مثال دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جناب فلاں فٹ بالر یا کرکٹر یا فلاں اداکار۔ میں نے کہا کبھی ملاقات ہوئی؟ کہتے نہیں۔ وہ تمہیں جانتا ہے؟ کہتے نہیں۔ ہمیں کیسے جانے کا، بہت بڑا آدمی۔ کبھی تمہارا خیال رکھا، تمہاری فکر کی؟ ہماری فکر کیسے کرے گا، وہ تو اتنا بڑا آدمی، ہم تو بس دیوانے ہیں اس کے، بس ویسے ہی فالو کر رہے ہیں۔ تصویریں رکھی ہوئی ہیں، بیڈ روم سجایا ہوا ہے، کپڑے ویسے پہنے، اس کو فالو کر رہے ہو، تمہیں جانتا نہیں۔ اس کو فالو کر رہے ہو جس کو تمہارا خیال نہیں، اس کو فالو کر رہے ہو جو تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میں تو اس سے محبت کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، 1400 سال پہلے جب ان کی ولادت ہوئی تو سجدے میں جا کر امت کا نام لیا تھا، تمہیں یاد کیا تھا۔ پڑھتے ہو نا صلاۃ السلام میں شعر، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ارے پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، میں اور آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ میرے آقا راتوں کو جاگ جاگ کر آنسو بہا کر ہم گناہگاروں کو یاد کرتے رہے۔ معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گئے، ادھر ہمیں نہ بھولا۔ اور سنو، جب قبر انور میں آقا کو اتارا جا رہا تھا نا، تو کسی صحابی نے دیکھا لب ہل رہے ہیں، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے۔ صحابی نے کان قریب کیے تو آقا کی مبارک زبان پر اس وقت بھی امتی امتی جاری تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ آقا نہیں بھولے ہمیں کبھی بھی۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو میرے آقا تو ہمیشہ ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں، ہم کیسی محبت کر رہے ہیں کہ وہ تو نہ بھولیں۔ اچھا اب بتاؤ کس سے پیار کرنا چاہیے؟ جو ہمیں یاد رکھتا ہے، ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ ان لوگوں سے پیار کریں جو جانتے بھی نہیں ہمیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، روایت ذرا غور سے سن لو کہ احادیث میں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ بندے کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا حشر کسی اداکار، کسی گلوکار، کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں ہمارا حشر حضور کے ساتھ ہو، حضور کی آل کے ساتھ ہو، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہو، اولیاء کے ساتھ ہو۔ تو محبت ان سے کرو جن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو قیامت کے دن۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ کہ قیامت کے دن مارے جائیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت بلال حبشی کا واقعہ مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ دل و جان سے نبی پاک سے محبت کریں۔ اور محبت صرف نعرہ لگانے کا نام نہیں، پریکٹیکلی محبت ہونی چاہیے۔ میرا لباس بتائے، میرا چہرہ بتائے، میری عادتیں بتائیں، میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی ہوں، میں کس سے محبت کرتا ہوں۔
5 وقت کی نمازیں بتائیں کہ میں آقا کا امتی ہوں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا نا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی ابھی تھوڑی دیر پہلے سیکھا تھا نا، کیا معنی ہے اس کا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب دیکھو اچھا ہو گیا نا یاد کرنے کا فائدہ، اب دوسری باتیں بھی سمجھ آنے لگ رہی ہیں آپ۔ ہم نے کیا کہا؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ ہائے ہائے، نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، پھر میری نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ میں نماز کا ایسے پابند ہو جاؤں کہ میرے آقا کی آنکھیں میرے لیے ٹھنڈی ہو جائیں کہ میرا امتی نماز کا پابند ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور میں عاشق رسول ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھیں نا، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے نا، پریکٹیکلی عاشق رسول بنے، پھر دیکھیں کیسے ایمان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں میں نے ایک ایسے ٹاپک کو چوز کیا کہ جو ہم روز عمل کر سکتے ہیں، کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو ہمیں اذان سننی بھی ہے، اذان کو رپیٹ بھی کرنا ہے، اقامت سننی ہے اور اقامت کو رپیٹ کرنا ہے جب جب موقع ملے۔ ہاں مؤذن صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں کہ جناب میں بڑا آدمی میں اذان دوں، نہیں، جب کبھی موقع مل جائے، کوئی نہ ہو، آپ کے تلفظ ٹھیک ہیں تو اذان دے کر بھی برکتیں لے لیا کریں۔ مؤذن صاحب کی اجازت ہو، بعض کمیٹی کے لوگ زبردستی کرتے ہیں، نہیں، جس نے اذان دی ہے حق اس کا اقامت دینے کا، یا تو وہ دے، اگر وہ اجازت دے دے تو آپ میں سے بھی کوئی اقامت دے سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آج کے اس بیان کے بعد اگر ہم کل سے ہی پریکٹیکل شروع کر دیں گے تو آپ کو بڑی دل میں خوشی داخل ہوگی کہ ہم روز اس میں نیکیاں کمانا شروع ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ایسے بیان مزید سننے کو ملتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔